السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار ڈی ایل ایڈ انٹرنس اردو ایگزام 2025 کے لیے 50 اردو ادب اور اردو قواعد پر مشتمل BBI سوالات۔ تو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جو لوگ پرانے ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور جن لوگوں کو اچھی تیاری کرنی ہے وہ ہمارے چینل سے ضرور جڑے رہیں تاکہ آنے والے اگزام کے اندر اردو میں 25 میں 25 نمبرات حاصل کریں۔ اور جن لوگوں کو PDF چاہیے فری میں وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں، انہیں وہاں فری میں PDF بھی مل جائے گا۔ دیکھیے سوال نمبر 51، 50 سوالات اس کے کل ہو گئے، آج 51 سے لے کے 100 تک دیکھنا ہے۔ دیکھیے انڈیا گیٹ کہاں واقع ہے؟ بہت مشہور سوال ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے۔ ممبئی، کولکاتہ، دہلی۔ ایک اور آپشن ہے، کیا ہے ایک اور آپشن؟ دیکھیے لکھنؤ۔ کیا ہے؟ لکھنؤ ہے جی۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 51 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا دہلی۔ کیا ہو جائے گا؟ دہلی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں چکبست کی پیدائش کب ہوئی؟ 1881، 1882، 1883، 1884۔ تو سوال نمبر 52 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر B یعنی 1882۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 53، زندگی کی طرف کس کا شعری مجموعہ ہے؟ پرویز شاہدی، جگن ناتھ آزاد، چک بست، ندا فاضلی۔ سوال نمبر 53 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر D ہو جائے گا یعنی ندا فاضلی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 54، کیا ہے؟ کس صنف شاعری میں حسن و عشق کے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے؟ مرثیہ، غزل، قصیدہ، مثنوی۔ بہت مشہور سوال ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے۔ تو سوال نمبر 54 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر B یعنی غزل کے اندر حسن و عشق کے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تیشا کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ پروین شاکر، مبارک عظیم آبادی، شاد عظیم آبادی، ظفر گورکھپوری۔ سوال نمبر 55 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر D ہے یعنی ظفر گورکھپوری۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو شامل نصاب گیت کے شاعر کون ہیں؟ شامل نصاب یعنی اس کتاب کے اندر شامل گیت کے شاعر کون ہیں؟ سلام متلی شاعری، بیک الوسطائی، اجمل سلطان پوری، ان میں سبھی۔ سوال نمبر 56 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر A یعنی سلام متلی شاعری۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا؟ محمد حامد خان، تصدق حسین خان، آغا علی خان، واحد علی خان۔ سوال نمبر 57 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر B ہے یعنی تصدق حسین خان مرزا شوق کا اصل نام تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں کون ایک مثنوی ہے؟ شاہ نامہ فردوسی، بوستان سعدی، سکندر نظامی، ان میں سبھی۔ ذیل میں کون ایک مثنوی ہے؟ سوال نمبر 58 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر D ہے نا، یا آپ لے لیں آپشن نمبر D بھی صحیح رہے گا ہے نا، D ہی رہنے دیجیے۔ کون مثنوی ہے؟ تو ان میں سبھی یعنی شاہ نامہ فردوسی، سکندر نظامی، بوستان سعدی، سب کے سب کیا ہے؟ مثنوی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 59 ہے، سید محمد جعفری کہاں پیدا ہوئے؟ حیدرآباد، لاہور، دلی، علی گڑھ۔ تو سید محمد جعفری یہ کہاں پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 59 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ B ہو جائے گا یعنی لاہور میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 60 ہے، مرثیہ کے سب سے بڑے شاعر کون ہیں؟ غالب، میر انیس، مرزا سودا، میر تقی میر۔ مرثیہ کے سب سے بڑے شاعر کون ہیں؟ سوال نمبر 60 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر B یعنی میر انیس ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 61، بے آواز گلی کوچوں میں کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ غالب، مبارک عظیم آبادی، احمد فراز، پروین شاکر۔ سوال نمبر 61 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر C ہے یعنی احمد فراز۔ اس کے بعد دیکھیں سید محمد جعفری کب پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1902، 1905، 1907، 1910۔
سوال نمبر 62 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، یعنی 1905 عیسوی۔ کیا ہو جائے گا؟ 1905 عیسوی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو وسعت کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ سلام مطلع شاعری، بیک الوسطائی، اجمل سلطان پوری، علامہ اقبال۔ تو سوال نمبر 63 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی سلام مطلع شاعری۔ اس کے بعد دیکھیں، لفظوں کا پل کس کا شعری مجموعہ ہے؟ پرویز شاعری، ندا فاضلی، چک بست، جگن ناتھ آزاد۔ دیکھیے لفظوں کا پل یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ سوال نمبر 64 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی یہ ندا فاضلی کا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو ہلکی ٹھنڈی ہوا کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ ظفر گورکھپوری، احمد فراز، پروین شاکر، مبارک عظیم آبادی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ یہ آپ کو ہے ظفر گورکھپوری کے کلام کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو سید محمد جعفری کے مزاحیہ شاعری کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ شوق تحریر، ناقد تحریر، شوخی تحریر، پیام تحریر۔ پیام تحریر۔ سوال نمبر 66 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی شوخی تحریر، بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، جگن ناتھ آزاد کے والد کا نام کیا ہے؟ تلوک چند محروب، برج نارائن چکبست، یا برج نارائن چکبست بھی پڑھ سکتے ہیں، رتن ناتھ سرشار، گوپی چند نارنگ۔ سوال نمبر 67 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی تلوک چند محروم جو ہیں یہ جگن ناتھ آزاد کے ابو کا نام ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو نظم، بہت آسان تھی پہلے، کس کی نظم ہے؟ پرویز شاہدی، جگن ناتھ آزاد، چک بست، ندا فاضلی۔ سوال نمبر 68 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی ندا فاضلی۔ اس کے بعد دیکھیں، شبنم کمالی کا تعلق کہاں سے ہے؟ بہار، جھارکھنڈ، مہاراشٹر، کشمیر۔ تو شبنم کمالی کا تعلق بہار سے، بہار میں سیتا مری ضلع سے، گاؤں کا نام کیا ہے؟ پخریرا ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 70۔ کیا ہے سوال نمبر 70؟ دیکھیے، سلام مطلع شاعری کس صنف کے شاعر ہیں؟ غزل، مرثیہ، نظم، گیت۔ سلام مطلع شاعری جو ہیں یہ آپ کو ہو جائیں گے گیت کے شاعر ہیں۔ ٹھیک ہے، گیت کے شاعر ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، ہندوستان میں بولی جانے والی زیادہ تر زبانوں کا تعلق کس خاندان السنا سے ہے؟ ٹھیک ہے، کیا ڈراویڈی خاندان السنا، ہند آرائی خاندان السنا، ہند یورپی خاندان السنا، چینی خاندان السنا؟ تو سوال نمبر 71 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی ہند آرائی خاندان السنا۔ یعنی ہندوستان میں جو زبان بولی جاتی ہے نا، اس زبان کے تعلق سے یہ باتیں آ رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، نظم انسان کس شاعر کی تخلیق ہے؟ سشیندر شرما، کے سچیدانند، امرتا پڑیتم، سیتا کانت مہاپاترا۔ سوال نمبر 72 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی سشیندر ہے نا، شیشندر شرما پڑھے، سشیندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، افسانہ ارجن کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ مظہر الحق علوی، سید حیدر جعفری، جیلانی بانو، شافع قدوائی۔ سوال نمبر 73 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہے، یعنی شافع قدوائی افسانہ ارجن کا اردو ترجمہ کیے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، نظم دیے کس زبان کی نظم ہے؟ اڑیا، تیلگو، مراٹھی، ملیالم۔ تو سوال نمبر 74 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی یہ مراٹھی زبان کی نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، افسانہ ارجن کس زبان کی کہانی ہے؟ کنڑ، بنگلہ، ملیالم، ہندی۔ سوال نمبر 75 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی بنگلہ۔ اس کے بعد دیکھیں، افسانہ سورج کا گھوڑا کس زبان کی کہانی؟ آسامی، بنگلہ، ملیالم، کنڑ۔ تو سوال نمبر 76 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہے، یعنی کنڑ زبان کی کہانی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو نظم و ملاقات کس زبان کی نظم؟ اڑیا، تیلگو، پنجابی، ملیالم۔ سوال نمبر 77 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہے، یعنی ملیالم زبان کی نظم ہے، نظم و ملاقات۔ اس کے بعد آپ کو افسانہ خالد صندوق کے مصنف کون ہیں، یعنی اس کے رائٹر کون ہیں؟ ویکوم محمد شبیر، پنّا لال پٹیل، اندرا گوسوامی، ہری موہن جھا۔ تو دیکھیے سوال نمبر 78 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی، یعنی اندرا گوسوامی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو احمد کی ٹوپی کالی، اس جملہ میں صفت کی نشاندہی کیجیے۔ احمد ٹوپی کالی ہے۔ تو سوال نمبر 79 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟
کالی، آپشن نمبر سی ہے نا. صفت کیا ہو جائے گا؟ ٹوپی کالی ہے. کالا ہونا، اجلا ہونا صفت کہلاتا ہے. دیکھیے اس کے بعد ہے ذیل میں الف ممدودہ کی مثال کون ہے؟ اب، شام، آج، عام. تو ذیل میں الف ممدودہ کی مثال آپ کو ہو جائے گا سوال نمبر 80 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی آج. آج یہ الف ممدودہ کی مثال ہے. اس کے بعد دیکھیں قواعد کا وہ حصہ جس میں حرفوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم ہجا، علم صرف، علم بلاغت، علم عروض. قواعد کا وہ حصہ جس میں حرفوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے علم ہجا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے ذیل میں مصدر کی مثال کون ہے؟ آنا، آؤ، قلم، آسمان. تو ذیل میں مصدر کی مثال آپ کو ہو جائے گا آنا. کیا ہو جائے گا؟ آنا. یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں ممدودہ کی ذیل میں محاورہ کی مثال کون ہے؟ یہاں آؤ، کیا بات ہے، ناچ، نہ جانے، آگنٹیرا، آب ہونا. سوال نمبر 83 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی آب ہونا. یہ کیا ہے؟ محاورہ یعنی پانی ہونا. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ وطن، وصال، وفا، ورق. تو اس میں جو مؤنث لفظ ہے وہ آپ کو ہو جائے گا وفا. کیا ہو جائے گا؟ وفا. یہ مؤنث لفظ ہے. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ کو ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ مکان، چاقو، پھل، پانی. اسم اعلیٰ جس کے ذریعے آلات کا علم و اوزار کا علم. تو چاقو کیا ہے؟ ایک آلہ ہے کاٹنے کے لیے. اس کے بعد دیکھیں نبی کی جمع کیا ہے؟ انبیاء میم سے، انبیاء نون سے. ان میں سے دونوں، ان میں سے کوئی نہیں. تو نبی کی جمع ہے انبیاء ہے نا. نون سے لکھا جاتا ہے لیکن میم پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں اونٹ کے منہ میں زیرہ. یہ کیا ہے؟ فقرہ، محاورہ، جملہ، ضرب المثال. تو اونٹ کے منہ میں زیرہ یہ آپ کو ہو جائے گا ضرب المثال. کیا ہو جائے گا؟ ضرب المثال ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیں آپ جو نام رشتہ کی بنا پر اسے کیا کہتے ہیں؟ جو نام رشتے کی بنا پر اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے عرف. جیسے آپ کو عرف کی مثال دے جیسے منٹو، چنٹو، پنٹو. کنیت جس کے ذریعے رشتہ دار ظاہر ہو، رشتہ داری ظاہر ہو، ہے کہ نہیں، رشتہ اور تعلق ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں کنیت. لقب یہ عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کی اچھائی اور برائی کو دیکھتے ہوئے، ہے کہ نہیں. اور خطاب یہ حکومت یا انجمن کے جانب سے دیا جاتا ہے. تو جو نام رشتہ کی بنا پر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کنیت. جیسے آپ کو مثال دیتے ہیں ابن مریم، بنت ابو بکر. ٹھیک ہے. دیکھیے کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتاب، کتب، کتابوں. ان میں کوئی نہیں. کتاب کی جمع ہو جائے گی آپ کو کتب. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں کفر کی ضد بتائے. ضد بولتے ہیں الٹا کو. تو کفر کا الٹا کیا ہوگا؟ کافر، کفار، ایمان، مسلم. تو کفر کا الٹا آپ کو ہو جائے گا ایمان. کیا ہو جائے گا؟ ایمان ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 91 حسب کا مترادف بتائے. مترادف بولتے ہیں جس کے الفاظ الگ الگ ہو اور معنی مطلب کیا ہو؟ ایک ہو. دیکھیے نظم، نصب، نصب، نظر. حسب و نصب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. لفظ کا فرق ہے لیکن دونوں کا معنی مطلب ایک ہے. حسب کے معنی بھی نصب اور نصب کے معنی بھی نصب. تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر. اس کے بعد دیکھیں آپ درجہ ذیل اسموں میں سے اسم صفت کو چنیے. احمد، درخت، نیک، شیراز. تو سوال نمبر 92 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا اسم صفت کیا ہے؟ نیک ہونا کیا ہے؟ اسم صفت کہلائے گا. خراب ہونا اسم صفت کہلائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں؟ دیکھیے بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. کیا ہے؟ جامد، مصدر، مشتق. دیکھیے آپشن 2، 3، 4، 6. تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر یعنی 3. اس کے بعد دیکھیں آپ نسق کا مترادف کیا ہوگا؟ انتظام، نظام، نظم، نظامت. ہم لوگ کہتے ہیں نظم و نسق، ہے کہ نہیں، یعنی نظم کرنا، انتظام کرنا. تو نظم و نسق کیا ہو جائے گا؟ نسق کا مترادف کیا ہوگا؟ نظم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر. اس کے بعد ہے ذیل میں واو معروف کی مثال کون ہے؟ دیکھیے قصور، تھوڑا، موڑ، چوڑا. چوڑا پڑھ لیں اس کو. تو دیکھیے واو معروف جس کو کھینچ کر پڑھا جائے
تو قصور کے علاوہ جتنے بھی یہ واو مجہول استعمال کیا گیا، تو قصور کیا ہو جائے گا آپ کو واو معروف کی مثال۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 96، اس میں نکرہ کی پہچان کیجیے۔ دیکھیے اس میں نکرہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں عام ہے۔ کیا نام ہے؟ اس میں عام۔ احمد، پٹنہ، دریا، ہمالیہ، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 96 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ پٹنہ یہ عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے۔ احمد کیا ہے؟ یہ خاص ہے۔ دریا کیا ہے؟ یہ عام ہے۔ اس میں نکرہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں عام۔ تو دریا کیا ہو جائے گا آپ کو؟ ہو جائے گا عام، یعنی اس میں نکرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شاعر کی جمع کیا ہے؟ مشاعرہ، شاعران، شعرا، شعر۔ شاعر کی جمع آپ کو ہو جاتا ہے شعرا۔ کیا ہو جائے گا؟ شعرا۔ مشاعرہ یعنی جس جگہ شعر و شاعری کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مشاعرہ۔ اور شاعران یعنی بہت سارے لوگ جب شاعر ہو تو اس کو کہتے ہیں شاعران، ٹھیک ہے نا۔ شاعرہ، شاعران یعنی بہت ساری عورتیں جو شعر و شاعری کرتی ہیں نا، اور تو اس کو کہا جاتا ہے شاعران کہا جاتا ہے۔ اور شعر تو شعر ہے ہی، تو شاعر کی جمع آپ کو ہو جائے گا شعرا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ایک تیر سے دو شکار کرنا۔ محاورے کا معنی کیا ہے؟ ایک تیر سے دو شکار کرنا، تیر ایک ہونا، شکار دو ہونا، ایک ساتھ دو کام کرنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 98 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو ایک ساتھ دو کام کرنا۔ ایک تیر سے دو شکار کرنا یعنی ایک ساتھ دو کام کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، قلم تراش زیر میں سے کیا ہے؟ اس میں مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں مصغر، اس میں ظرف۔ تو قلم تراش ذیل میں سے کیا ہو جائے گا آپ کو؟ اس میں اعلیٰ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس میں اعلیٰ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے گلی کا مترادف لفظ کیا ہے؟ محلہ، سڑک، کوچہ، ان میں کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو گلی کا مترادف کیا ہو جائے گا؟ کوچہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کوچہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑے، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔